خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ واقعات کے ذریعے دلوں کو ثبات حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان واقعات کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ نبیوں کے واقعات ہوں یا صحابہ کے قصے ہوں یا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے احوال اور ان کے واقعات ہوں، ان سے انسان کو رہبری حاصل ہوتی ہے۔ عمل کا شوق واقعات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، طاعات کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں اور معصیت سے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس نشست میں اللہ والوں کے چند واقعات، صحابہ کرام اور تابعین اور اہل اللہ کے چند قصے اسی غرض سے بیان ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور ان کی نصیحتوں کو ہم دل میں جگہ دیں۔ صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے سب سے بڑھ کر نصیحت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری شریف میں ان کے فضائل میں کئی روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لو كنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کو اپنا دوست، اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ ایک روایت میں تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اپنی آخری بیماری کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ مسجد میں، یعنی آپ کی مسجد شریف میں، مسجد نبوی میں جتنے خیمے ہیں وہ سب نکال دیے جائیں، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رکھا جائے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، ان کے ایثار، ان کی قربانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ تعلق کا اظہار اور اعتراف،
ان الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری صحبت و رفاقت کا خیال رکھنے والے اور مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد، پیغمبروں اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے بعد سورج جس سب سے افضل انسان پر طلوع ہوا ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا خیرنا و سیدنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ بہتر انسان ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں، سب سے زیادہ حضور سے محبت کا تعلق رکھنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان سے تعلق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ السلف كانوا يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، پہلے کے گزرے ہوئے لوگ، صالحین، وہ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جیسے ان کو قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی محبت سکھانی چاہیے۔ خاص طریقے پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی محبت ان کے دلوں میں داخل کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے، اور صحابہ سے دوری اور بغض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور بغض کی نشانی ہے۔ ہم سب کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل میں صحابہ کرام کی محبت کو رچائیں اور بسائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو اپنے اور اپنی اولاد کے رگ و ریشے میں پیوست کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 واقعات اس وقت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جمعہ کے دن یہ اعلان فرمایا کہ آج میں صدقے کے اونٹ تقسیم کروں گا، اور کوئی بھی شخص بغیر اجازت لیے ہوئے میرے پاس نہ آئے۔ جن کو بھی اونٹ درکار ہیں وہ آئیں، لیکن مجھ سے اجازت لے کر آئیں۔ کوئی بھی شخص بغیر اجازت لیے ہوئے میرے پاس نہ آئے۔ اعلان ہوا تو ایک بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خلیفۃ الرسول نے اعلان فرمایا ہے کہ صدقے کے اونٹ تقسیم ہوں گے، آپ یہ رسی لے لیجئے، اونٹ کی مہار لے لیجئے، اور جا کر کوشش کیجئے کہ آپ کو بھی کوئی اونٹ مل جائے۔ چنانچہ وہ شخص اونٹ باندھنے کی رسی لے کر آئے، اور ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ بغیر اجازت لیے ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس غلطی پر، اجازت نہ لینے پر ناراضگی ہوئی، غصہ آ گیا۔ انہوں نے وہی رسی جو وہ لے کر آئے تھے ان کے ہاتھ سے لے کر اس شخص کو اس رسی سے مارا، تنبیہ فرمائی۔ وہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تقسیم فرماتے رہے۔ جب تقسیم کا عمل ہو چکا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ شخص کہاں ہیں جن کو میں نے رسی سے مارا تھا؟ اس شخص کو لایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ باندھنے کی وہ رسی، وہ مہار اس شخص کے ہاتھ میں دی۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم کو میں نے مارا، تم بھی مجھ سے بدلہ لے لو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر حاضر تھے، اور پورا واقعہ ان کے علم میں تھا۔
انہوں نے فوراً عرض کیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے جانشین، یہ رسم قائم مت کیجیے، آپ نے اس شخص کو بلا وجہ نہیں مارا تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے آپ نے تنبیہ فرمائی تھی، آپ یہ رسم مت قائم کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صحیح ہے کہ میں نے اس کی غلطی پر اس کو مارا، لیکن اگر قیامت کے دن اس سلسلے میں مجھ سے باز پرس ہوئی، پوچھ گچھ کی گئی، میرا محاسبہ کیا گیا، تو میں اس دن کیا جواب دوں گا؟ یہ جملہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ غور کیجئے کہ یہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ان کے فضائل ہیں، یہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے اونچے مقام پر ہیں، لیکن آخرت کی فکر اس درجے کی ہے کہ ایک شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ فرماتے ہیں، لیکن یہ احساس ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا میں کیا جواب دے سکوں گا۔ یہ آخرت کی فکر ہر انسان کی زندگی کو قیمتی بنانے والی چیز ہے۔ آخرت کا احساس جس قدر انسان کے دل میں ہوگا اتنے ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ آخرت کی فکر جس قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنے ہی وہ اپنی آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دنیا گزر جانے والی ہے، چاہے محل میں انسان بسیرا کرے، چاہے جھوپڑی میں زندگی گزارے، چاہے مرغن غذائیں کھائے، چاہے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر اسے استعمال کرے، چاہے وہ اسباب وسائل اور جائیداد والا ہو، چاہے وہ بے سر و سامان ہو، زندگی بہرحال گزر جائے گی، دنیا بہرحال کٹ جائے گی۔ اس دنیا کا ایک نظام اللہ کی طرف سے طے ہے کہ وقت کٹ جانے والا ہے اور دنیا سے انسان کو گزر جانا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں آخرت کے لیے کیا توشہ سفر اختیار کیا گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سادہ مگر پر اثر شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے، آخرت میں ہم کیسے رہے، یہ اصل چیز ہے۔ دنیا کی چیزیں تو ختم ہو جانے والی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بالنعیم فإن المال ينفد والنعیم یزول، اے دنیا کے میں بسنے والے انسان، دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور نہ ہو جا، مال بھی ختم ہوگا، نعمت بھی زائل ہو جائے گی۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، اور جب تم کوئی جنازہ اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان لے جاؤ تو اس بات کو یاد کر لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم اٹھائے جانے والے ہوگے، آج تم دوسرے کو لے کر آئے ہو، کل دوسرے تمہیں لے کر آئیں گے۔ آج قبر میں مدفون ہونے والا انسان دوسرا ہے، کل دفن کرنے والے دوسرے ہوں گے، تم مدفون ہوگے، قبر کے مکی بنو گے۔ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلانے والا جملہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم آنے والی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من لم ینس القبر والبلا، وہ انسان جو قبر کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا، وہ انسان جو قبر اور اس کے اگلے مراحل کو یاد رکھتا ہے،
جو انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دنیا اور زندگی فنا ہو جانے والے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو کر انسان کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. من لم ینس القبر والبلا وترک فضل زینت الدنیا، اور دنیا کی زائد ضرورت زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا سے زیادہ ساز و سامان نہیں اکٹھا کرتا، دنیا کی آسائشوں کی طرف نہیں لپکتا، دنیا کے مال پر فریفتہ نہیں ہوتا، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے کی ہوس اپنے دل میں نہیں رکھتا، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی پر راضی رہتا ہے، خدا کی تقسیم کو قبول کرتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. پھر تیسری صفت بیان فرمائی کہ وآثر ما یبقى علی ما یفنا، جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اسے فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دیتا ہے. تینوں کتنی قیمتی نصیحتیں ہیں اور بہترین صفات ہیں. قبر کو یاد رکھنا کہ ہمیں مر کر قبر کے آغوش میں جانا ہے، آغوش لحد میں، جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہی میں یہ بات بھی ہے کہ ایک دن تشریف رکھتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. حیرت ہوئی، کہنے لگے حضرت ایسا مت کیجئے، زبان میں تکلیف ہو جائے گی، اپنی زبان کو پکڑ کر اس طرح نہ کھینچیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کیوں نہ کروں، اسی چیز نے مجھ کو برباد کر دیا ہے. گویا کہ اشارہ فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدرسۃ الرسول میں پڑھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے، آپ کی تربیت کا سب سے وافر حصہ ان کو ملا تھا، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہتی تھی کہ زبان کا غلط استعمال ہلاکت اور بربادی ہے. یہی زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، الزام لگاتی ہے، حق دوسروں کا دل دکھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کا بوجھ اپنے کاندھے پر لاد لیتا ہے. یہی زبان ہے جو انسان کے نام اعمال کو سیاہ کر دیتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. زبان کا غلط استعمال انسان کو تباہ کرتا ہے. گالیاں زبان سے نکلتی ہیں، بھدے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، دوسروں کا دل زبان کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، گویا کہ اپنا احتساب کر رہے ہیں، زبان کے صحیح استعمال کی اپنے آپ کو تلقین فرما رہے ہیں. اس واقعے میں یہ سبق بھی ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی اونچے مقام تک کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اپنا احتساب کرتا رہے، وہ اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے یا نہیں، ہاتھ صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. جو گناہ ان اعضاء سے سرزد ہوں گے قیامت کے دن وہ حاضر کر دیے جائیں گے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن انسان کے نگاہ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم میزان ترازو قائم کریں گے، عدل کے ترازو ہوں گے، اور پھر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی یا برائی ہے اتینا بہا، ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں.
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہ کی خیانت اللہ جان رہا ہے، دلوں کے راز اللہ جان رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، کوئی جملہ اللہ کی نگاہ سے بچا ہوا نہیں، تمام اعمال و اقوال پر اللہ کی نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، زبان کو روک کے رکھو، ولیسعک بیتک، تمہارا گھر کشادہ ہو۔ کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مہمان کے لیے گنجائش ہو، یا ایک مطلب یہ ہے کہ گھر میں زیادہ وقت رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، باہر کی دنیا فتنے والی ہے، ماحول کی خرابیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ وکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہو، شرمندگی، ندامت، اپنے گناہوں پر دل سے احساس ندامت، یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر اور اپنی خطا پر روتے رہو۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، رونے والوں کی آواز، گڑ گڑانے والوں کے گڑ گڑانے کی آواز اللہ کو تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے منتظم، اپنے خادم حضرت معیقیب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ ان کے گھر کا سودا لایا کرتے تھے، گھر کا انتظام دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے کچھ پہلے ان کو بلایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ معیقیب، اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، تم گھر کا انتظام دیکھتے تھے، اگر تمہارا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی ہو تو بتا دو تاکہ ہم اسے ادا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت معیقیب دوسی رو پڑے۔ ظاہر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا غیر معمولی محبت کا تعلق تھا، زندگی میں ان کے ساتھ رہا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیفۃ الرسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کوئی حق ہو بتاؤ تاکہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت معیقیب دوسی نے کہا آپ پر میرا حق ہے، 25 درہم باقی ہیں جو آپ سے مجھے لینے ہیں، لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں وہ 25 درہم وصول نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اپنے آخرت کا توشہ قرض سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معیقیب کو 25 درہم ادا کر دیے جائیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر 2 چادریں اوڑھے ہوئے تھے، کرتا تھا، نچلے جسم پر چادر تھی اور پرانا لباس تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 کپڑے موجود ہیں، ایک نیا کپڑا بازار سے منگوا لینا اور اس میں کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جان ہم تینوں نئے کپڑے منگوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی نئے کپڑے زندوں کے لیے مناسب ہیں، لہو اور پیپ کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے تو پرانے کپڑے ہی زیادہ مناسب ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ قبر کی منزل کا کیسا خیال ہے، آخرت کا کیسا احساس ہے، معاملات کی صفائی کا کتنا لحاظ ہے، آخر وقت میں اس بات کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کسی کا حق باقی نہ رہ جائے، کسی کا کوئی قرض میرے ذمہ باقی نہ ہو۔ معاملات کی صفائی دین کا اہم ترین حصہ ہے، معاملات کا صاف رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی نصیحت ہے۔ افسوس کہ معاملات کی صفائی میں ہم کمزور ہو گئے، اگر عبادات میں ہم کہیں اچھے بھی ہیں تو معاملات میں ہماری حالت اچھی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں یہ سکھایا گیا
کہ ہم عقائد میں بھی مضبوط ہوں، ہم عبادات میں بھی پختہ ہوں، ہم معاملات کے صاف ہوں، ہمارے اخلاق بہترین ہوں، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن بھی اللہ کی مرضی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو۔ یہ دین کے پانچوں شعبے ہماری زندگی میں بہتر طریقے پر ہونے چاہیے، عبادات بھی ہوں اور معاملات کی صفائی بھی ہو، اخلاق بھی ہوں اور معاشرت کی بہتری بھی ہو، اور سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے عقائد بالکل مضبوط ہوں، پختہ ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔ صحابہ کرام کے بعد جو مقدس جماعت روئے زمین پر آئی اسے تابعین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، صحابہ کو انہوں نے دیکھا، ان سے علم سیکھا اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ تابعین کی جماعت میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کی جماعت میں سید التابعین کہلاتے ہیں، سردار کہلاتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، روحانیت سے اور بہترین صفات سے انہیں وافر حصہ ملا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، ان کا نام خیرہ تھا، ان کے یہ بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے دودھ پیا تھا۔ حضرت ام سلمہ ہی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام رکھا تھا۔ انہی کے گھر میں حضرت حسن بصری نے پرورش پائی۔ دیگر امہات المومنین کے گھروں میں بھی ان کا آنا جانا تھا۔ بچپن کی عمر ان کی امہات المومنین کی گود میں گزری، اور اللہ تعالیٰ نے اس تربیت اور اس مبارک نسبت کی برکت سے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا۔ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عبادت سب مثالی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ اس وقت عرض کرتا ہوں۔ ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عراق کے گورنر حجاج ابن یوسف پر زبردست تنقید کی۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ظالم انسان تھا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف شریعت کاموں پر اسے ٹوکا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے بہت ہی سخت تنقید فرمائی۔ ایک محل حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، اس محل کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے حجاج ابن یوسف کے خلاف ایک سخت تقریر کر دی۔ حجاج ابن یوسف کو بہت غصہ آیا۔ جب اسے پوری خبر ملی تو اس نے حضرت خواجہ حسن بصری کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جلاد کو اس نے حکم دیا کہ تلوار لے کر آ جائے۔ ایک خاص قسم کا چمڑا جو قتل مقتول کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ چمڑا بھی منگوا لیا گیا، اور حجاج ابن یوسف غصے میں بالکل بھرا ہوا تھا۔ درباریوں سے اس نے کہا، آج میں حسن بصری کو نہیں چھوڑوں گا، آج تو اسے قتل ہی کر دوں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے سپاہی گئے، اور یہ خبر انہیں مل چکی تھی کہ حجاج ابن یوسف بہت سخت غصے میں ہے اور آج اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ لیکن وہ تشریف لائے بالکل مطمئن اور پرسکون حالت میں، باوقار طریقے پر چلتے ہوئے۔ جن لوگوں کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سکینت و طمانینت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، پورے سکون کی حالت میں، وقار کے ساتھ، عالمانہ شان کے ساتھ وہ تشریف لائے۔ ادھر حجاج ابن یوسف غصے میں بھرا ہوا بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ وہ آئیں اور جلاد سے کہہ کر ان کو قتل کروا دے۔ جیسے ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئے، حجاج پر نظر پڑی، دیکھا غصے میں سرخ ہے، یہ دیکھ کر مسکرائے اور زیر لب انہوں نے کچھ پڑھا
کوئی دعا مانگی اور قریب ہوتے چلے گئے۔ حجاج ابن یوسف کی کیفیت اچانک بدل گئی۔ کہاں تو غصے میں سرخ تھا، آگ بگولا تھا، قتل کے ارادے سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حضرت حسن بصری پر نظر پڑتے ہی اپنے تخت سے ان کا استقبال کیا، قریب کرتا گیا، یہاں تک کہ اپنے تخت پر لے جا کر بٹھا دیا، اور پھر ایک بہترین خوشبو منگوا کر حضرت کی داڑھی میں اور کرتے پر لگائی اور ان سے مسائل پوچھنے لگا۔ حضرت مسئلوں کا جواب دیتے تھے، عالمانہ شان کے ساتھ اس سے گفتگو فرماتے تھے اور اس کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بہت سارے مسائل وہ پوچھ چکا اور اس نے بڑا اعزاز و استقبال کیا، بہت ہی اکرام کیا، اور پھر عزت کے ساتھ اس نے اپنے دربار سے حضرت حسن بصری کو روانہ کیا، تو پیچھے سے ایک شخص درباریوں میں سے بھاگتا ہوا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اس نے جا کر کہا کہ واللہ حجاج ابن یوسف نے آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلایا تھا، انعام و اکرام کے لیے نہیں بلایا تھا، اعزاز و استقبال کے لیے نہیں بلایا تھا، اس نے تو قتل کے ارادے سے بلایا تھا، چمڑا بچھا دیا گیا تھا، جلاد کو بلا لیا گیا تھا، اور بس آپ کے آنے کی دیر تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جاتا، لیکن وہاں تو منظر ہی بدل گیا، اور جب آپ دربار میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، کوئی دعا کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ آپ بتائیے کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھا، کیا دعا مانگی کہ جس کی وجہ سے حجاج ابن یوسف کی پوری کیفیت بدل گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں داخل ہوا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف غصے میں بھرا ہوا ہے، تو میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا ولی نعمتی و یا ملازی عند قربتی اجعل نقمته علی بردا و سلاما کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے میری نعمتوں کے مالک، اے مصیبت کے وقت میری پناہ گاہ، اے وہ اللہ جو بے سہاروں کا سہارا، جو پریشان حال لوگوں کا آسرا ہے، اے میرے پروردگار اس شخص کے غصے کو میرے لیے اسی طرح سلامتی کا ذریعہ بنا دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور سلامتی بنا دیا تھا۔ کتنی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کا اثر ظاہر فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، مصیبت کی گھڑی ہو یا آسانی کا لمحہ، تنگ دستی کا زمانہ ہو یا کشادگی کا دور، انسان نعمتوں میں ہو یا انسان مصیبتوں میں، انسان دن میں ہو یا رات میں، انسان صبح میں ہو یا شام میں، اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے جو مانگنا ہے، اور اپنی پریشانی اور دکھ اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب چاروں طرف سے اندھیریوں کی الغار ہو جاتی ہے اور تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں بھی اسی کی تعلیم فرمائی گئی، ادعونی استجب لکم۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ غفلت کے بغیر مجھ سے مانگو، میں مہلت کے بغیر تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ دل سے مانگتے ہیں، اخلاص سے مانگتے ہیں، تڑپ کر مانگتے ہیں، الہا و زاری کے ساتھ مانگتے ہیں، توجہ کے ساتھ مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ پر بھروسے اور اعتماد کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کو فوراً
اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مصیبتوں کو اللہ دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن میں کہا گیا کہ جب پریشان حال پکارے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، کون مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرے، جو حاجت و ضرورت کے وقت مانگنے والے کی حاجت و ضرورت پوری کرے۔ صرف ایک دروازہ ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، صرف ایک در ہے جہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، صرف ایک ہستی ہے جو بن مانگے بھی عطا فرماتی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے آگے اپنی ضرورت اور حاجت رکھو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مشکل وقت میں اللہ سے مانگا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا کہ تمام تر مشکلات اور تنگی کے باوجود اور پریشانی کے نازل ہو جانے کے باوجود غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، اس سے مرعوب ہونے کے بجائے، حجاج ابن یوسف کے ظالمانہ تسلط سے گھبرا جانے کے بجائے انہوں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ سے مانگا جو انہیں مانگنا تھا۔ اور یہ شان تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے اوصاف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ اعمال کی راہ پر چلنے والے بہترین انسانوں میں سے تھے۔ مسلمہ ابن عبد الملک ایک موقع پر، جو قسطنطنیہ کا فاتح تھا، مسلمہ ابن عبد الملک، انہوں نے ایک موقع پر حضرت خالد ابن صفوان رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک نیک انسان تھے، ان سے حضرت خواجہ حسن بصری کے بارے میں پوچھا کہ ذرا بتاؤ حضرت خواجہ حسن بصری کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، ان کا زہد، ان کا تقوی کیسا ہے؟ تو حضرت خالد ابن صفوان نے بہترین اوصاف بیان کی حضرت خواجہ حسن بصری کے۔ ارشاد فرمایا انہم رؤن سریرتہ کعلانیتہ، کہ حضرت خواجہ حسن بصری تو ایسے انسان ہیں کہ ان کا ظاہر، ان کا باطن ان کے ظاہر کی طرح ہے، یعنی ظاہر و باطن بالکل یکساں ہے، وہ ظاہر و باطن میں فرق و فاصلہ نہیں رکھتے، قول و عمل میں ان کے تضاد نہیں ہے، قولہ کفعلہ، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اذا امر بمعروف کان اعمل الناس بہ، جب کسی معروف کا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ اذا نہى عن منکر کان اترک الناس لہ، جب کسی منکر سے، بری بات سے روکتے ہیں تو لوگوں میں سب سے زیادہ رکنے والے وہ خود ہوتے ہیں۔ رأیتہ مستغنیا عن الناس، میں نے ان کو دیکھا کہ لوگوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ زاہدا بما فی ایدیہم، لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو اسباب ہیں، جو عہدے ہیں، جو مناصب ہیں، ان سب سے بالکل بے پرواہ ہیں، زاہد انسان ہے، بے رغبت انسان ہے۔ ورأیت الناس محتاجین الیہ طالبین ما عندہ، اور لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے علم کے محتاج ہیں، جو ان کے پاس وعظ و ارشاد ہے، جو نصیحتیں ہیں، لوگ اس کے طلبگار ہیں۔ یہیں تک انہوں نے بیان کیا تھا کہ مسلمہ ابن عبد الملک پکار اٹھے، حسبک یا خالد، بس کرو خالد، کیف یضل قوم فیہم مثل ھذا، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں ایسا عالی مرتبت انسان ہو، ایسا بزرگ انسان، ایسا عمل کرنے والا انسان ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ تو ان کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں، ہماری امیدیں بھی اللہ سے ہوں، ہمارا خوف بھی اللہ سے ہو، دنیا کے انسانوں سے بے رغبت ہو جائیں، اللہ کی طرف رغبت بڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ جب اسے کیا جائے تو اللہ بھی محبت کرے اور دنیا کے انسان بھی محبت کریں۔ ہمارے آقا نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ زہد بہترین صفت ہے، اور اللہ سے امید کا رشتہ قائم کرنا یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر تابعین کے دور کے بعد
بہت سے ہمارے علماء بزرگ اور اکابر ایسے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونے کی ہے. ہمارے سلسلے میں روحانی سلسلے میں ایک بڑے بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نصرانی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے. ان کے والدین عیسائی تھے. ان کے ہاں پیدائش ہوئی. جب عیسائی ماں باپ نے نصرانی ماں باپ نے پڑھنے کے لیے ان کو مکتب میں بھیجا اور مکتب میں پڑھانے والے عیسائی عالم نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو یہ سکھایا کہ قل ثالث ثلاثہ، کہو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، باپ بیٹا روح القدس. اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ عقیدہ تثلیث کا عقیدہ کہلاتا ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے، ورنہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب پر بتاتے ہیں وہ بھی توحید سے دور ہو گئے. یہودی عزیر علیہ السلام کی تصویر لٹکا کر عبادت کرنے لگے. عیسائی حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک کرنے لگے. اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بتانے لگے. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بتانے لگے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اللہ کا شکر ہے کہ کائنات میں توحید خالص پر اگر کوئی قائم ہے تو ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو اس عیسائی معلم نے کہا حضرت معروف کرخی سے قل ثالث ثلاثہ، کہو اللہ تین میں سے تیسرا ہے. انہوں نے اس وقت کہا، اللہ نے ان کے دل میں کیسی توحید جمائی تھی اور ہدایت کی راہ پر ان کو چلا دیا تھا. بچپن کی عمر میں وہ کہہ رہے ہیں وہ الواحد الصمد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے. یہ عقیدہ تثلیث غلط ہے. یہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا غلط ہے. اللہ تو اکیلا یکتا اور تنہا ہے، بے نیاز ہے. وہ جو عیسائی معلم تھا یہ سن کر ناراض ہو گیا اور اس نے حضرت معروف کرخی کی پٹائی کر دی. یہ مکتب سے نکل کر گئے اور اپنے گھر سے بھی بھاگ گئے اور سزا کے ڈر سے وہ واپس لوٹ کر گھر نہیں آئے. کہیں جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے. ماں باپ کہا کرتے تھے کاش ہمارا بچہ واپس آ جائے، وہ چاہے جس دین پر ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن ہماری اولاد ہم تک واپس آ جائے. چنانچہ جوانی کی عمر میں وہ واپس لوٹے. دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا. ماں باپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا معروف. کہا کس دین پر ہو؟ انہوں نے کہا اسلام پر ہوں. چنانچہ ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہوئے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے علم الزہاد و برکت العصر، کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تو زاہدوں کے امام تھے اور زمانے کی برکت تھے. ایسے اونچے الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اور بہت ساری صفات لکھی ہیں. معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا دل تجلیات ربانی کا مرکز تھا. انہوں نے محنت مجاہدہ کر کے ذکر کر کے بہت ہی اونچا روحانی مقام حاصل کیا تھا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کے ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ان کے مریدوں نے دیکھا ایک کشتی میں بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہیں اور شراب کے نشے میں ہیں اور مستی کرتے ہوئے کھیل تماشے کرتے ہوئے اس کشتی پر چلے جا رہے ہیں. مریدوں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کیسے غافل لوگ ہیں، کیسے بدحال لوگ ہیں، گناہ میں، غفلت میں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت معروف کرخی اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں عرض کیا دیکھیے یہ کیسے غافل لوگ ہیں، ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر بد دعا کے بجائے یہ خوبصورت دعا فرمائی
ارشاد فرمایا یا الہی و سیدی کما فرحتہم فی الدنیا اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ. اللہ میرے آقا میرے مالک، جس طرح آپ نے ان جوانوں کو دنیا میں خوشیوں میں رکھا ہے، آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما. کیسی خوبصورت دعا فرمائی. مریدوں نے شکایت کی حضرت ہم بد دعا کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نے تو دعا فرما دی. آپ نے کیسے الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ دعا اس لیے کی کہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے تاکہ آخرت میں ان کو خوشیاں نصیب ہو. اور اس میں تمہارے لیے کیا تکلیف ہے کہ اگر اللہ ان کو ہدایت دے دے. گویا کہ انہوں نے سکھایا کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گنہگاروں سے نفرت نہ کی جائے. انہوں نے سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. انہوں نے سکھایا کہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں کلمہ خیر کہا جائے، دعا کی جائے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن اپنے دل میں رکھا جائے. یہی حضرت معروف کرخی ہیں. ایک دن تشریف رکھتے تھے، ایک مرید ان کا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا فلاں مرید تو شراب خانے میں شراب پی کر بدمست پڑا ہوا ہے، اس نے یہ بدگوئی کی، یہ غیبت کی. حضرت کو بہت برا لگا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا وہ وہاں پر ہے. انہوں نے تنبیہ کا کیسا خوبصورت راستہ اختیار کیا. کہنے لگے جاؤ تم اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کر آؤ. اب تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن شیخ کا حکم تھا. گیا، اس مرید اپنے پیر بھائی کو اس نے کندھے پر اٹھایا اور واپس لے کر آنے لگا. راستے میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے دیکھو ان صوفیوں کا حال کتنا خراب ہے، دونوں نشے میں ہیں. ایک تو نشے سے بے ہوش ہو گیا اور دوسرے پر نشہ کچھ دیر کے بعد طاری ہوگا. یہ کہہ کر لوگ ہنستے تھے اور یہ شرمندہ ہوتے رہے، یہ شرم کے سمندر میں غرق ہوتے رہے. گویا کہ حضرت نے ان کو ہمیشہ کے لیے یہ تنبیہ فرما دی کہ انسان اپنے عیوب کی فکر کرے، دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو. جو شخص اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے. آج کی نشست میں یہ چند واقعات بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع پر کچھ اور باتیں بھی عرض کی جائیں گی، اور کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ ابھی چلتا رہے تاکہ ہم آپ نصیحت کی باتیں سنتے رہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار